یہاں سے اللہ رب العالمین اسی موانع جہاد میں سے جو پہلا معنی تھا نا کہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا ان سے جہاد، ان سے لڑائی قتال جائز نہیں ہے، اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی پہلے انہوں نے خود کی ہے، اور پھر اور بہت سارے اسباب ہیں ان کے ساتھ لڑائی کے۔ الا تقاتلون قوما، پوچھ رہے ہیں اللہ کیا تم نہیں لڑو گے؟ قومن، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں، اپنے عہد توڑ ڈالے ہیں، اور تمہارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں۔ تو جب معاہدہ کر کے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو کیا اب بھی تم ان کے ساتھ نہیں لڑو گے؟ گویا کہ اللہ ایک استفہام انکاری، ایک اس کو کیا بولتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے لڑو گے تم، استفہام انکار کی صورت میں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ لڑو، تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ وَهَمُّوا، ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، دوسرا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول کو مکہ سے نکالنے کا کیا کیا تھا؟ قصد کیا تھا، پکا وعدہ ارادہ کر لیا تھا، منصوبہ کیا تھا، مشورہ کیا تھا کہ رسول کو کیا کریں، مکہ سے یا تو نکال دیں، یا قید کر دیں، یا قتل کر دیں۔ 3 مشورے ہوئے تھے، اور شیطان اس مشورے کے اندر خود بنفس نفیس ایک عرب سردار کی شکل میں آیا تھا، شیطان ابلیس، اور اس نے اس بات پر زور دیا تھا، ابو جہل نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ قتل کرو، اگر یہاں سے آپ نکال دو گے تو کسی دوسری جگہ جا کر اپنی تبلیغ شروع کر دے گا، اور اگر قید کر دو گے تو کل کلا اس کے رشتہ دار اٹھائیں گے کہ اسے بھائی آزاد کرو، تو کیا کرو، اس کو قتل کرو، اور قتل کی صورت یہ ہو کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی موجود ہو، تاکہ خون بہا بھی سب پر کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے، قصاص آپ لے نہیں سکیں گے، خون بہا دینا پڑے گا، وہ سارے قبائل مل کر جو ہے نا اس کو خون بہا دے دیں گے۔ یہ نیچے بیٹھ کر مشورہ، اور شیطان نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیا کرو، قتل کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ ایسے آدمیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہیں لڑو گے جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکالنے کا کیا کیا، قصد اور ارادہ کیا، تو کیا ایسے لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے؟ اچھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وعدہ شکنی جو ہے اس کو ابتدا بھی کنہوں نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے، تیسری وجہ ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے ہی تمہارے ساتھ ابتدا کی ہے، اول مرتن، پہلی مرتبہ، یعنی وعدہ خلافی بھی کنہوں نے کی ہے، معاہدہ شکنی بھی کنہوں نے کی ہے؟ انہوں نے ہی کی ہے۔ اتخشونہم، اب اصل وجہ اللہ بیان، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ہاں بھائی، آج یہی تو وجہ ہے، آج یہود نصارہ کفر سارے کا سارا مل کر مسلمانوں کو مار رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ کفر یہودیت کی شکل میں ہے، چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہے، چاہے وہ بدھ مت کی شکل میں ہے، جو بدھ مت بڑے پارسا اور بڑے کیا سمجھے جاتے تھے کہ یہ امن پسند، لیکن انہوں نے برما میں جو حالت کی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ حال کی، گاجر مولی کی طرح انہوں نے کاٹ کر مسلمانوں کو رکھ دیا۔ ادھر چین جو ہے، جو مسلمانوں کا دوست اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، پاکستان کا، وہ یہ غور مسلمان جو ہیں وہاں پر، جو یہ غور، ان کے ساتھ وہ جو ظلم روا رکھا ہو، اس نے ایک مسلمان نے داڑھی رکھی پچھلے دنوں، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ
صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ چائنا کبھی بھی کفر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کی فیصلہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، جو اللہ خالق ہے یہودیوں کا، جو اللہ خالق ہے عیسائیوں کا، جو اللہ خالق ہے مسلمانوں کا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تمہارا دوست، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ کفر تمہارا دوست، کافر جس شکل میں بھی ہے کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے نہیں جی نہیں، ساڈا بڑا خیر خواہ ہے، ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ہم ڈرتے ہیں ان سے، ان کے پاس بڑے جدید اسلحہ موجود ہے۔ کیا ہے جی؟ بڑا جدید اسلحہ ہے، ایسا اسلحہ ہے کہ جناب ہم ان کی طاقت، ہم ان کی تاب نہیں لا سکتے، ان کا مقابلہ ہمارے بس کی بات ہے۔ تو یہی افغانستان میں بھی یہی کہتے تھے نا کہ اور جناب وہ نیٹو افواج ساری اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ موجود ہے۔ بتاؤ کیا ہوا؟ سہیل بھائی کیا ہوا؟ اس اسلحے کا کیا ہوا؟ وہ اسلحہ کارآمد ہوا؟ مارا انہوں نے، جن کی قسمت میں شہادت لکھی تھی اللہ نے ان کو شہید کر دیا۔ مسلمان ہر حالت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ شہید مر گیا تو شہادت، اور اگر بچ گیا تو غازی ہے، کسی حالت میں نقصان میں نہیں ہے۔ کفر کے مقابلے میں ہم دم دبا کر بھاگ رہے ہیں جی، ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت زیادہ، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، اور بھائی ایمان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ ٹیکنالوجی پر ہے، اور ایمان والے کا بھروسہ کس پر ہے؟ تو اگر اللہ پر بھروسہ ہمارا مضبوط ہوگا نا، خدا کی قسم ان کی ساری ٹیکنالوجی اللہ فیل کر دے گا۔ وہ بدر میں مشرکین مکہ کے پاس ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی، کیسر و کسرا کے پاس ساری ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، ایرانیوں کے پاس، فارس والوں کے پاس، رومیوں کے پاس ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی موجود، فوج بھی تھی، اسلحہ بھی موجود تھا، اور اپنے مسکن میں بھی تھے۔ مسلمان اپنے گھروں سے کتنے دور تھے؟ ذرا خدا کے لیے یرموک کا میدان پڑھو نا، یرموک کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسباب پر نظر رکھی؟ بولیے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ نے بھیجا جاؤ، تو جبرائیل آئے، ہاں جی میری کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اما الیک فلا، ہاں تیری طرف تیری مجھے حاجت نہیں ہے، حاجت ہے تو مجھے اس رب کی حاجت ہے جس کے لیے میں اپنے آپ کو کس میں ڈال رہا ہوں۔ اچھا، اب اللہ آگ کو بجھا بھی سکتا تھا، ہوا بھیج کر آگ بکھیر سکتا تھا، بارش برسا کر آگ کو کیا کر سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں کیا اللہ نے اس آگ کو جلتے ہوئے حکم دیا، کونو، کیا فرمایا؟ یا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ جل رہی ہے، اور جلتی ہوئی آگ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی۔ بولیے، کیا ان کے پاس اسباب نہیں تھا؟ کیا نمرود کے پاس اور اسباب نہیں تھے؟ لوط علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قوم کے پاس اسباب تھے کہ نہیں تھے؟ شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیلی کو لے کر نکلے، اللہ نے حکم دیا لے کر نکلو، نکل پڑے،
راتوں رات نکل پڑے، دریا کے کنارے پہنچے، صبح جب قبطی اٹھے، فرعونی اٹھے، دیکھا تو بنی اسرائیلی کوئی بھی نہیں ہے۔ فرعون نے حکم دیا چلو بھی ان کا پیچھا کرو، پیچھے دوڑ پڑے، آگے دریا کے کنارے ان کو پا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا نا کہ پیچھے فرعونی آ گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہونتے مارے گئے اسے، اب تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کس پر نظر رکھی؟ اسباب پر۔ کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ اور رب کو اپنے ساتھ مانو تو صحیح نا، رب پر ایمان تو لے آؤ، یقین تو رب کے اوپر کرو نا۔ میں حقیقت بتلا رہا ہوں، خدا کی قسم، میرے سمیت ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں۔ میں صرف آپ کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کمزور نہیں، ہم مولویوں کا تم سے زیادہ کمزور ہے۔ ہاں، ابراہیم والا ایمان آج بھی پیدا کر کے تو دیکھو، تو آج بھی وہ اللہ موجود ہے، وہ آگ کا گل و گلزار تمہارے لیے کر کے دکھائے گا۔ وہ آج بھی اللہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں۔ ذرا وہ بدر والا سما تو پیدا کرنا، اپنے اندر بدر والا ایمان تو پیدا کرنا۔ ہمارا کدھر ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہے ٹیکنالوجی پر، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ان افغانیوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ تو کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا؟ آنکھوں کے سامنے۔ اور یہ فلسطین والوں کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے؟ کتنا سال ہو گئے؟ سال ہونے والا ہے، سال ہونے والا ہے نا، قریب ہو گئے، سال ہونے والا ہے۔ کیا وہ ختم ہو گئے؟ ہم سے پوچھ ہوگی، یاد رکھو، ہم اپنے بال بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی نوکریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے مال ڈنگر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان مر رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، کاٹ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح، اور ہم انگریزوں کے کتے پکڑ کر جو ہے نا وہ ان کے آگے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری فوج، سمجھ آ رہی ہے؟ آج ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ وہ انگریزوں کے کتے جو ہے نا، انگریز دو آ رہے ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، اور ہمارے فوجی دو جو ہے نا ان کتے پکڑ کر ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے، اور وہ آئے اور ان کے کتے ان کو حوالے کیے ہیں۔ یہ ہماری فوج، بتائیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف ان کا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، نہ کہ کافروں کا خوف۔ آج ہمارے دل میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا ڈر ہے؟ رات کو بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، دن کو گناہ کر رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کیا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو کیا ہم وعدہ خلافی کرتے؟ اللہ نے حکم نہیں ہے اوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ ہے پڑھا ہے یہ میٹرک کی کتابوں میں، سب بچوں نے پڑھا ہے ایفائے عہد، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ سے وعدہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مان کر چلیں گے، تیرا حکم مان کر چلیں گے، تو مان کر چل رہے ہیں، یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ جان میرے اور آپ کے پاس رب کی کیا ہے؟ امانت ہے، امانت۔ اس امانت میں اگر ہم خیانت کریں گے، کل اللہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ اکبر، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے،
اور بھئی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں، جس طرح ابرا کے ہاتھیوں پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے ابابیل بھیجے، اور ابابیل نے اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں کے اوپر کنکریاں اٹھا کر لائیں، من سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر، اور وہ مسور کی دال کے برابر. اللہ اکبر، مسور کی دال کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر وہ اوپر سے اڑ کر برسائے، اور وہ جس کو لگتا تھا اوپر سے لگتا تھا نیچے نکلتا تھا، چیر دیتا تھا. اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ ایمان والوں کا کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو مجھے رب مانا ہے، اور میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم، وہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. کون؟ اللہ. بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے. وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف وہ اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں. تو کیا ہمارا اللہ پر ایمان ہے؟ ہاں جی صفدر صاحب، میں غلط نہیں کہہ رہا. آج اگر ہمارا ایمان ہوتا، ایمانداری سے ہم کہتے تو ہیں ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں ہے. جس طرح ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کافروں کے خلاف اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈا کر دے گا. ان بدبختوں نے جن مومنوں کو تکلیفیں دی ہیں نا ایمان لانے کی وجہ سے، کیا ان کا جرم تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ اللہ غالب، اللہ حکمت والا، اس پر ایمان لائے تھے. اس ایمان کی پاداش میں اس اصحاب الاخدود، اس بدبخت نے خندقیں کھود کر آگ جلا کر مسلمانوں کو آگ میں ڈالتا گیا. یہ سورۃ بروج میں ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. آج یہ کفر مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ یہودی مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ عیسائی مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ ہندو مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ جین مت مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ بدھ مت مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ شنتو مت مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ سارے کا سارا کفر مسلمان کے خلاف اکٹھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ہر ایک کو مانتے ہیں. یہ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ در در پہ جھکتے ہیں، وہ در در پہ جھکتے ہیں. ہاں، اور اسلام اور تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، قولو لا الہ الا اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ، ایک اللہ کے سامنے جھکنا جس کو تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. ذرا ایک اللہ کے سامنے جھک کر دیکھو تو صحیح، اللہ در در جھکنے سے کیا کر دیں گے؟ نجات دے دیں گے. سمجھ آ رہی؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصے کو اللہ دور کر دے گا. ان کے دلوں میں جو ان کے خلاف غصہ چڑھا ہوا ہے نا، ان کو ان کے ہاتھوں سے اللہ ان کو پٹوا کر، جس طرح بدر کے میدان میں پٹوایا، احد میں پٹوایا، خندق میں پٹوایا، تبوک میں پٹوایا، فتح مکہ کے موقع پر پٹوایا، حنین کے موقع پر پٹوایا، پٹوا کر اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ ٹھنڈ پہنچائی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی کیا دے گا؟ توفیق دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اللہ جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اسے توبہ کی توفیق دے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے، اور جانتا ہے کہ کس کے دل میں انابت ہے، کس کا دل پاک ہے، کس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اسی کو اللہ کیا دیتا ہے؟ توبہ کی توفیق دیتا ہے. حکیم، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی. تو میرے بھائیو، آج اگر صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہو جائیں
اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہے جی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو کیا کر دے؟ تابع کر دے. بس اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو تابع کر دے، اور اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام اس کا نہ ہو، اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. یہ جب ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر انسان کے اندر اللہ طاقت دے گا. اسی کو نام توحید ہے. تو موحد آدمی کبھی ڈرتا نہیں ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت کا مالک بھی کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اللہ کے سوا جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہے، اور جو باہر ہے وہ قبر میں. بس پھر اللہ مومن آدمی کو بہادری اور شجاعت عطا کرتا ہے. غیرت مومن آدمی کے اندر، موحد آدمی کے اندر ہوتی ہے. مشرک آدمی کے اندر، شرک کرنے والا آدمی بے غیرت ہوتا ہے، اور در در لے کر اپنی بیٹیوں کو جھکا رہا ہوتا ہے، ایک کے سامنے، دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، چوتھے کے سامنے، پانچویں کے سامنے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پردہ غیرت مند کرواتا ہے. پردہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ غیرت کے تقاضا ہے، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ میری بیوی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو کوئی اجنبی نہ دیکھے. غیرت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے اندر سے غیرت نکل گئی، حیا نکل گئے. آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، غرناطہ کے اندر عیسائیوں کا ایک وفد گیا. دیکھا ایک دریا کے کنارے پر ایک بچہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں تیر ہے. تو پریشان بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی میں اس تیر کے ساتھ اڑتے پرندوں کا شکار کرتا تھا، پرندے ختم ہو گئے ہیں، اب میں یہاں سے انتظار میں ہوں کہ مچھلی دریا میں آئے تو میں مچھلی کا شکار کروں. انہوں نے کہا اچھا، مسلمانوں کا ایک بچہ اتنا تیر انداز ہے تو ان کے بڑے کس طرح کے ہوں گے؟ بھاگ کے واپس چلے گئے. واپس جا کے مشورہ کیا، مشورہ کر کے انہوں نے اپنی لڑکیوں کو وہاں بھیجا اور مسلمانوں کے اندر بھی حیائی پیدا کی. کچھ عرصے کے بعد دوسرا وفد آیا. انہوں نے دیکھا ایک دریا کے کنارے پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، مغموم بیٹھا ہے. کیا ہوا ہے؟ میری محبوبہ نے مجھے وقت دیا تھا، ملاقات کا وقت تھا، وہ نہیں آئی، میری ساتھ بے وفائی اس نے کر دی. انہوں نے کہا ہوں نے حملہ کرو، ہوں وقت آ گیا نے. ہوں اب جب اس کے اندر محبوبہ کے عشق کا غم آ گیا ہے، اب اس کے بازو تلوار نہیں اٹھا سکتے، تلوار کا تیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور انہوں نے حملہ کیا، غرناطہ، اشبیلا اور سب کو جرم کیا کر دیا، قبضہ کر دیا، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا. آج ہماری یہی حالت ہے. آج ہمارا نوجوان ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، عشق لڑا رہا ہے، سنیپ چیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جناب علی واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، فلاں فلاں چیزوں پہ لگا ہوا ہے. اس سے بھی آگے چیزیں چلے گئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نوجوان یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ساری رات بیٹھ کر پیسہ کما رہا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، آن لائن آن لائن آن لائن. صبح نماز کا وقت سو گیا، جو رزق کی تقسیم کا وقت تھا اس وقت کیا ہو گیا؟ سو گیا. بتائیے کیسے ہمارے گھروں کے اندر ایمان آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ حیا ختم ہو گیا، بے حیائی آتی جا رہی. ننگے پھر رہے ہیں، مرد ننگے، ماؤں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، اجنبی باقی مردوں کے سامنے ننگے پھر رہے ہیں، کچے پہن کر پھر رہے ہیں کہ نہیں صفدر صاحب؟ بتاؤ حیا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایمان مسلمان آدمی کا مرد کے لیے ننگیز کتنا ہے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنے کی ہڈی کے نیچے تک، یہاں تک چھپانا فرض ہے. صرف نماز میں نہیں، ہر حالت میں اس کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. عورت کا پورا بدن کیا ہے؟ عورت کا پورا بدن ننگیز ہے، پورا بدن عورت ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک کسی اجنبی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی. لیکن کدھر گیا ہمارا ایمان؟ ہاں اگر کہیں تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں، کہیں تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں استاد جی تسا یہ گل نہ کی کرو. اب بھائی ہم نے تو کیا نہیں ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے، اللہ کا قرآن ہم نے بیان کرنا ہے. پردے کے متعلق ہم نے بات کرنی ہی کرنی ہے. نہیں پسند
تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کا ذمہ دار میرا رب ہے، مسجد نہیں ہے، یہ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں۔ میرا رازق، میں نے خدا کی قسم، اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر، قرآن میرے سامنے، میں نے رب کو رازق مانا ہے، نہ نوکری کو رازق مانا ہے، نہ مسجد کو رازق مانا ہے۔ اگر میں رازق یہ نوکری اور یہ ہنر کو مانتا تو میں در در پھر رہا ہوتا، ایک کے در پر جی پڑھا لو قرآن، پڑھا لو 500 1000 روپئے، ہاں انگریزی پڑھانے کے لیے در در ٹھوکرے کھا رہا ہوتا۔ نہیں، آج تک نہیں کیا، تیسرا سال ہے مجھے، کبھی کسی نے دیکھا کسی گھر میں پڑھانے گیا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے آتا ہے تو اے مرض دسیا کیوں ہے، ہاں علاج کرنے واسطے تیار نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر کے پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اے دسیا کیوں اتنے مرض ہے۔ سبحان اللہ۔ بارکف مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کو قبول ہوگا تو کرتے رہیں گے، نہیں قبول ہوگا تو اب بھی ہم کرتے رہیں گے، یہ جگہ نہیں سی تو کوئی اور جگہ سے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔